اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس 2-3 ایشوز کے اوپر ہے۔ پہلا ایشو پنجاب حکومت اور چودھری پرویز لائی صاحب کی جو پچھلے 2 ہفتوں کے اندر جو کنٹریبیوشنز ہیں، اچیومنٹس ہیں، ڈیسیجنز ہیں، پالیسیز ہیں عوامی فلاح و بہبود کے لیے، وہ آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ دوسرا، وفاقی حکومت جو پرائم منسٹر کی قیادت میں حسب سابق جو ایک چھوٹا ذہن اور چھوٹا دماغ لے کے اس وقت پنجاب کی حکومت کو ٹریٹ کر رہے ہیں، وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تیسرا، جو لیٹسٹ اس وقت پولیٹیکل سینیریو ہے، لانگ مارچ، آڈیو لیکس اور بیگم صفدر کے جناب جو پاسپورٹ اس کو مل گیا ہے، اس کو جناب اس کی اہلیت جناب برقرار کر دی گئی ہے، اس کو بری کر دیا گیا ہے۔ ان ایشوز کے اوپر آپ کے سامنے کچھ سیر حاصل گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں چودھری پرویز لائی صاحب نے اور پنجاب حکومت نے جو ایک بہت اچھا فیصلہ کیا، وفاقی حکومت کے جو پچھلے 6 مہینوں میں 11% ہم چھوڑ کے گئے تھے انفلیشن ریٹ، اس کو 44% تک لے آئے ہیں CPI کو، انفلیشن ریٹ کو، اور عوام کی چیخیں زمین آسمان مریخ پلوٹو ہر سیارے تک جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی چیخیں نکل آئی ہیں اور پہنچ رہی ہیں۔ اس کی دادرسی کے لیے عوام کی ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، 100 ارب کی مالیت سے احساس راشن رائد پروگرام، جس کے تحت 80 لاکھ افراد کو بڑا ہی سبسڈی کے ساتھ راشن ملے گا، روزمرہ کا جو کھانے پینے کی اشیاء ہے۔ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے پنجاب کی PTI کی حکومت اور چودھری پرویز لائی صاحب کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قابل سر تحسین ہے کہ انہوں نے بروقت کہ ان حالات کے اندر کہ جب یوٹیلٹی بلز جمع کراؤ تو پھر آپ کے گھر کے کچن کے اخراجات نہیں چلتے، کچن کے اخراجات چلاؤ تو بچوں کی فیسیں نہیں چلتی، اور غریب کلاس مڈل کلاس تو دور کی بات، اب تو رچ کلاس کی جو ہے وہ چیخ رہی ہے پچھلے 6 ماہ سے اس نام نہاد اور اس نکمی اور نکھٹو اور نااہل وفاقی حکومت کی جو ہے وہ پالیسیوں کی وجہ سے۔ دوسرا، چودھری پرویز لائی صاحب اور PTI کی حکومت نے صوبے کے اندر عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے، فائنینشیل تکالیف کو کم کرنے کے لیے، پراپرٹی کا جو فیس ہے، اسٹامپ کی ڈیوٹی فیس، وہ 2% سے 1% کر دی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف عوام کو ملے گا۔ پراپرٹیز کی خرید و فروخت کے اندر جو ان کو 2% ٹیکس دینا پڑتا تھا، اب 2% کے بجائے وہ 1% دیں گے، جو اچھی خاصی مالیت بنتی ہے۔ تیسرا، چودھری پرویز لائی صاحب اور PTI کی حکومت، پنجاب حکومت کا کارنامہ کہ صوبے کے تمام اضلاع میں چودھری پرویز لائی صاحب کا جو فلیگ شپ پروگرام اور پروجیکٹ جو ان کے نام کے ساتھ پوری دنیا کے اندر مانا جانا پہچانا اور گردانا جاتا ہے، ریسکیو 112، جس کی پرفارمنس ساری دنیا مانتی ہے، پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر موٹر بائک سروسز بھی جو ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ اس کا افتتاح چودھری پرویز لائی صاحب نے کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ مزید چستی اور تیزی اور ٹائم جو ہے وہ اس کے اندر ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کا ایمرجنسی عام پبلک کے ساتھ پیش آتی ہے تو جتنی جلدی جو ہے وہ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچا جا سکے سرکاری مشنری کو۔ یہ بنیادی آبجیکٹیو اس موٹر بائک ریسکیو پروگرام کا یہ ہے۔ چوتھا، ہیلتھ انشورنس پروگرام کے جو KP کے پھر پچھلی ہماری وفاقی حکومت اور پھر پنجاب کے اندر جو ہم نے 100% شہریوں کو دیا، جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور آڈیو لیکس کے اندر آپ نے بیگم صفدر کی چیخیں سنی تھی کہ جو اپنے چاچے کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کو سمجھا رہی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے یہ ہیلتھ انشورنس پروگرام وفاق کے اندر فوری طور پہ ختم کریں، اس کی وجہ سے عمران خان اور PTI کی نیک نامی بڑھ رہی ہے اور ہماری بدنامی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام دشمن جو ایک چلاکو ماسی والا اور پھپن کٹنی والا آڈیو لیک تھی، وہ اسی ہیلتھ انشورنس کارڈ کے حوالے سے تھی، اور اس ہیلتھ انشورنس کارڈ کے اندر پنجاب حکومت نے اور چودھری پرویز لائی صاحب نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے کہ جگر کی جو سرجری تھی، لیور کی جو سرجری تھی، وہ پہلے ایڈ نہیں تھی، اب اس کے اندر پنجاب حکومت نے اور چودھری پرویز لائی صاحب نے لیور سرجری کو بھی جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر سب سے زبردست جو کارنامہ، ابھی 43 جیلیں ہیں پورے پنجاب کے اندر، ان 43 جیلوں کے اندر جو ہسپتال تھے
ان کے اندر بہت سے پرابلمز فیس کرنے پڑتے تھے، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑا بروقت اس کا ادراک کرتے ہوئے ان 43 جیلوں کے جو ہسپتال ہیں ان کو ڈائریکٹ محکمہ صحت پنجاب کے انڈر کر دیا ہے. وہاں پہ پوسٹنگ، ٹرانسفر، وہاں ادویات کی فراہمی، انفراسٹرکچر کی فراہمی، ایکوپمنٹ کی فراہمی، پیریفرنس کی فراہمی، ان تمام چیزوں کی جو فراہمی ہے اب پنجاب حکومت کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈائریکٹ اس کو ڈیل کرے گا. اس سے بہت ہی ایفیشینٹلی 43 جیلوں کے جو ہسپتال ہیں اور ان ہسپتالوں کے جو قیدی جو وہاں سے مستفید ہوتے تھے، قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ بڑا زبردست اقدام ہے. یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے اقدام، اور ایک سب سے امپورٹنٹ اقدام جیو آر کے اندر 8 کنال سے لے کے 18 کنال کی جناب گھر ہے، جس میں کنسٹرکشن صرف اور صرف 10% یا 5% جگہ پہ ہوتی ہے، باقی سارے کے سارے باغات اور جناب سرسبز قسم کی جناب سرزمین موجود ہوتی تھی. اس کے اندر جناب آپ کے منسٹر، سیکرٹری سب لوگ رہتے تھے. چودھری پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہاں پر ان بڑے بڑے گھروں کو ختم کر کے وہاں پر فلیٹس بنائے جائیں اور چھوٹے گھر بنائے جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ سرکاری افسران اور منسٹرز اور جتنے آفیشلز ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے اور جگہ کی بچت ہو، اور وہ انگریز دور کی جو شاہانہ طرز زندگی کا جو سٹائل ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 6 اقدامات ہیں، ابھی اس کے علاوہ بھی بے تحاشا ہیں، لیکن جو پچھلے 20-25 دنوں کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب نے ایز اے وزیر اعلیٰ PTI کی حکومت نے جو کیے ہیں، یہ عوام دوست فیصلے، میں اس پہ انہیں خراج تحسین پیش کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے اثرات فوری طور پہ بھی اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اب آتے ہیں وفاقی حکومت کے مظالم. چھوٹے ذہن کی وفاقی حکومت، نیرو مائنڈڈ. 2008 کے اندر بھی جب چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت گئی تھی، اس شہباز شریف جیسے کم نظر، تنگ نظر، کم فہم اور کم دانش انسان کہ جو ہر جگہ پاکستان کو مذاق کا نشانہ بنواتا ہے، جب سے اس کو پرائم منسٹر بنایا ہے، کبھی اس کو ڈائلاگ کا نہیں سمجھ آتی، کبھی شاعری کی سمجھ نہیں آتی، کبھی شعر کی سمجھ نہیں آتی، کبھی کیا بونگیاں مارنا، الیاں تللیاں بولنا، اس بیچارے کا جو ہے وہ طرز زندگی بن چکا ہے اور لوگوں کے سامنے ہر روز ایکسپوز ہوتا ہے جانا اس کا IQ لیول. اس نے چھوٹا پن دکھاتے ہوئے اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کے دور کے بڑے بڑے پروجیکٹس جن کے اوپر 50% کام ہو چکا تھا، 30% ہو چکا تھا، 70% ہو چکا تھا، اور کھربوں روپے پنجاب حکومت کے میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ لگ چکا تھا، لیکن چھوٹا دماغ، کینہ، حسد، بغض، اناد چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ اور مخالفین کے ساتھ انہوں نے 10 سال، جس میں پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ بھی شامل ہے، 10 سال وہ پروجیکٹ اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک 20 پروجیکٹ تھے جس پہ کھربوں روپے انویسٹ ہو چکے تھے، وہ انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیے. اور پھر جا کے اس کی 100 گنا زیادہ قیمت ہوئی پروجیکٹس کی، جو 72 کروڑ روپے میں آپ کی پنجاب کی بلڈنگ اور ہال بننا تھا، وہ تقریباً 2.25 ارب روپے میں جناب پھر چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کمپلیٹ کیا اسپیکر کی حیثیت سے اور پنجاب حکومت نے. یہی چھوٹا پن جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے دکھانا شروع کیا ہے. وفاقی حکومت نے سیلاب زدگان کے حوالے سے جو کروڑوں اربوں ڈالر اس وقت تک اقوام متحدہ سے، دوست ممالک سے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جو آئے ہیں، اس میں پرائم منسٹر کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں، ایک آنا ڈھیلا اور پائی نہیں دیا. کیا؟ ایک آنا ڈھیلا اور پائی پنجاب حکومت کو نہیں ملا. باتیں کرتے ہیں یہ بڑی بڑی، وہ کہ ہے نا کہ جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ. ان کی باتیں سنو تو بڑے انٹرنیشنل لیول کے اسکالرس کی اور فلاسفرس کی یہ باتیں کرتے ہیں جناب، لیکن حقیقت یہ ہے کم نظری کی، تنگ نظری کی، کہ ابھی تک پنجاب حکومت کو سیلاب زدگان کے حوالے سے پچھلے 2 مہینے سے ایشو چل رہا ہے، 2.5 مہینے سے 3 مہینے سے کسی قسم کی وفاق کی طرف سے ہیلپ نہیں ہوئی. اور پھر سونے پہ سہاگا، جو پنجاب حکومت کو وفاق نے NFC ایوارڈ اور مختلف قسم کے ایشوز کے اوپر جو پیسے دینے تھے، 146 ارب روپیہ روکا ہوا ہے. 146 ارب روپیہ پنجاب کا روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سیلاب زدگان کو ریلیف دینا، ان کی بحالی، تعمیر و ترقی، تعمیر نو، اس ایریاز کی، انڈیویجولز کی، انفراسٹرکچر کی،
وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور ہیلتھ انشورنس کارڈ سے لے کے ہیلتھ کے بہت سے پروجیکٹس، روڈز کی بحالی اور بہت سی اسکیمیں جو عوام دوست فلاحی منصوبے ہیں، وہ تمام کے تمام ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ گندم کی فراہمی کے حوالے سے بھی پنجاب کو جو ہے وہ وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نیشنل لیول کے جو فوڈ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی طرف سے۔ تو میری کرائم منسٹر کو یہ تنبیہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان کی حیثیت سے کہ خدا کا خوف کھاؤ، اپنا آئی کیو لیول بھی بہتر کرو، اپنا دماغ بھی بہتر کرو، اپنی سوچ بھی بہتر کرو، اپنی آئیڈیالوجی بھی بہتر کرو، اپنا اسکول آف تھاٹ بھی بہتر کرو، اپنی تھنکنگ بھی بہتر کرو، اور اپنی ذہنیت بھی بہتر کرو، اور تھوڑی سی اپنی قابلیت بھی بہتر کرو۔ یہ دو نمبریاں چھوڑ دو، یہ تنگ نظریاں چھوڑ دو۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، 11 کروڑ عوام، تقریباً آدھی سے زیادہ عوام پنجاب سے متعلقہ ہے۔ یہ تم عوام سے دشمنی کر رہے ہو صرف پی ٹی آئی اور عمران خان اور چودھری پرویز لائی صاحب کے بغض میں، اناد میں، کینہ میں، دشمنی میں۔ تو یہ چھوٹا پن چھوڑ دو۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی گریٹنس اور بڑا پن میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کرونا کرائسس شروع ہوا، احساس پروگرام کے تحت جو 14 ہزار تقسیم ہوئے، اور جو اس کے علاوہ جو 20 اسکیم وفاقی حکومت نے عمران خان صاحب کی قیادت میں لانچ کی، اور اوتھ یہ میں بتا رہا ہوں سب سے زیادہ سندھ کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا گیا۔ حالانکہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، سندھ کے اندر پاکستان کے سب سے نااہل اور نکمے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی حکومت تھی، سندھ کے اندر لوٹ مار کرنے کے بیتاج بادشاہ، پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے والے حکمرانوں آصف علی زرداری اور بلا وجہ زرداری، ان کی حکومت تھی۔ لیکن عمران خان صاحب نے چھوٹے دل اور دماغ کا ثبوت نہیں دیا۔ انہوں نے ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا، انہوں نے ایک ہی انداز سے تمام صوبوں کو۔ کیوں؟ عوام تو پاکستان کی ہے نا، سندھ کی عوام تو پاکستانی ہے نا، سندھ کی عوام تو اس سونی دھرتی سے تعلق رکھتی تھی۔ تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے اس وقت سب سے زیادہ سندھ کو اکاموڈیٹ کیا، فائنینشلی بھی، فزیکلی بھی، مانیٹری بھی، جتنی جناب ہیلپ کی گئی۔ لیکن ادھر اس کرائم منسٹر کا جو میں نے آپ کے سامنے 2-3 چیزیں رکھ دی۔ اب آتے ہیں اصل ایشو کی طرف۔ اصل ایشو کیا ہے؟ جو لانگ مارچ کا وقت جتنا جتنا قریب آ رہا ہے، پاکستان کے مقتدر حلقوں سے لے کے پی ڈی ایم، 13 گیدڑوں کی جماعت، اور خصوصاً آل شریف اور آل زرداری، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اب ان کی 2 خواہشات ہیں۔ ایک خواہش یہ ہے کہ عمران خان نااہل ہو جائے، دوسری خواہش یہ ہے عمران خان گرفتار ہو جائے۔ اب نااہل کے حوالے سے، عمران خان کی اہلیت کے حوالے سے میں ایک بڑی دلچسپ بات رکھوں گا۔ پی ڈی ایم والے جتنا مرضی عمران خان کی اہلیت کے اوپر انگلیاں کھڑی کر دیں، مفرور نواز شریف، مجبور شہباز شریف، بیگم صفدر، آصف زرداری، بلا وجہ زرداری، جتنے مرضی سوالات اٹھائیں عمران خان کی اہلیت پہ، ایک بات ان کو ماننی پڑتی ہے کہ دنیا کے جو 50 بااثر شخصیت ہیں اس میں عمران خان صاحب کا نام شامل ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کو جتنا مرضی یہ ہیرو بنانے کی کوشش کریں، نیلسن منڈیلا بنانے کی کوشش کریں، چی گویرا بنانے کی کوشش کریں، امام خمینی بنانے کی کوشش کریں، اللہ کا غوث، قطب، کلندر اور ولی ثابت کرنے کی کوشش کریں، لیکن پی ڈی ایم والوں کو بھی اور نون لیگ والوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ جو دنیا کی ٹاپ کلاس کی 200 چوروں کی جو ہے وہ فہرست ہے، اس پہ دوسرے نمبر پہ نواز شریف صاحب ہے۔ یہ ماننا پڑے گا انہیں۔ اب ان حالات کے اندر ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ اب نااہلی کے حوالے سے نہ آل شریف کا اور نہ سلطان مجبور شہباز شریف کا اور نہ بیگم صفدر کا نہ دل لگ رہا ہے نہ دا لگ رہا ہے۔ دل بھی نہیں لگ رہا، دا بھی نہیں لگ رہا۔ دا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جس کا گرفتاری کے حوالے سے یہ پی ڈی ایم، یہ 13 گیدڑوں کی جماعت، یہ ہر ایک ہفتے بعد ٹیسٹر لگاتے ہیں گرفتاری کا، چیک کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور عوام کے اندر اور لیڈران کے اندر کتنا جناب اس وقت جناب جسے کہتے ہیں نا کہ چارجنگ کتنی ہے، جوش جذبہ کتنا ہے۔
لیکن خود ہی کو کرنٹ لگا کے ہڑبڑا کے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. صورتحال یہ ہے. تو جناب والا آپ پہ غم رہے. عمران خان صاحب کو آپ نااہل کریں گے تو کس کھاتے میں کریں گے؟ کوئی چیز بھی اللہ پاک کے کرم سے عمران خان کے خلاف ایسی نہیں ہے جس کے حوالے سے آپ کہیں کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے. اور گرفتاری کی خواہش وہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی لاڈلی. ایک لاڈلا باہر بیٹھا ہوا ہے جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ 7 ارب روپے کا جناب جو کیس تھا, جس پہ نیب کہتی ہے کہ ہمیں 7 ارب روپیہ چاہیے. لیکن اللہ بھلا کرے پاکستان کے عدالتی سسٹم کا کہ جناب 50 روپے کے سادہ کاغذ کے اوپر جناب اسٹامپ کے اوپر وہ لکھ کے باہر بیٹھے ہوئے. وہ پاکستان کا سب سے بڑا لاڈلا ہے. اس کے بعد ایک دوسری لاڈلی پیدا ہو گئی ہے جس کو آج سے 5-6 دن پہلے نیب سے بریت مل گئی, کیس سے بریت مل گئی. سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے جی آئی ٹی بنا کے کروڑوں اربوں روپے میرا اور آپ کا ٹیکسوں کا پیسہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا لگا کر, اور جن 5-6 افسران نے کیا اس میں آئی ایس آئی کا بریگیڈیئر, ایم آئی کا بریگیڈیئر, آپ کے جناب ایف آئی اے کا گریڈ 21 کا افسر, ایس سی سی پی کا افسر, آئی بی کا افسر, سارے شامل. وہ دونوں بریگیڈیئر اس جے آئی ٹی کے اندر اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر میجر جنرل بن گئے ترقی لے کر. ان کو اکنالج کیا گیا, اپریشیٹ کیا گیا ریاست کی طرف سے, اداروں کی طرف سے. باقی جو سول افسر تھے وہ ساروں کی ترقی ہوئی, ساروں کو اپریشیٹ کیا گیا, تم نے بڑا بروقت کام کیا. اور سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے. ہائی کورٹ جناب اس بیگم صفدر کو کہتی ہے جاؤ موج کرو, آپ فارغ ہو. نیب کے پروسیکیوٹر جنرل, پروسیکیوٹر اپنی مرضی کے ڈمی افسران ملازمین لگا کر یہ جناب بری ہو کے اب ڈولے پھلا کے پھر رہے ہیں کہ جناب ہم بڑے متقی پرہیزگار, اور پھر پریس کانفرنس کر کے خواہش کا اظہار کرتی ہیں پرسوں کہ جناب عمران خان صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے. انکل ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو انکل کا لفظ اس کے منہ سے اچھا نہیں لگتا, وہ خود اچھی خاصی آنٹی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ جن کو انکل کہہ رہے ہیں انہوں نے فوراً ایفیشنسی دکھائی اور عمران خان صاحب کا جناب وارنٹ گرفتاری, اور وارنٹ گرفتاری کا جو اوپر ہیڈنگ دی اس پہ وارنٹ بھی جو ہے وہ اردو میں غلط لکھا ہوا. اتنا بھوتلے ہوئے تھے, اتنا گھبرائے ہوئے تھے, اتنا ہاچ پاچ اور ہیٹ ہیزٹ وے کے اندر جو ہے وہ اپنی جناب اس چوچو موچو جناب جو کہہ رہی تھی انکل, اس کی خواہش پورا کرنے کے لیے فوراً وارنٹ گرفتاری. لیکن جب وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان اور ہزاروں کارکنان اور لیڈران وہاں پر پہنچے, پھر ان کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوئی. اور اس کیس کے اندر جس کیس کے اندر عدالت بڑا پیسفلی تقریباً ضمانت دے چکی ہے, معاملات سارے سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, تو جناب نہ آپ کا دل لگ رہا ہے سلطان مفرور, سلطان مجبور اور بیگم صفدر, نہ آپ کا دال لگ رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. آخری چیز دو, ایک لانگ مارچ اور ایک سائفر. لانگ مارچ تو دن بدن ان کی چھیڑ بنتی جا رہی ہے اور آپ بے غم رہے. ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. جب لانگ مارچ چلے گا نا, پنجاب, سندھ, کشمیر, گلگت بلتستان, کے پی کے, جب سارے لوگ جو ہم نے کنسپٹ ایک پڑھا ہوا یاجوج باجوج والا, جب وہ سارے کے سارے اسلام آباد کی طرف آئیں گے نا, پھر میں پوچھوں گا رانا ثناء اللہ سے, آپ بتاؤ کتنے 20 ہو. باتیں کرنا بڑا آسان ہے, وہ کہتے ہیں نا کٹے دا زور قلعے تے ہوتا ہے. یہ جس قلعے کے اوپر جو ہے نا ٹاں ٹاں اور با با کر رہا ہے نا, اس کٹے کا جو ہے نا وہ زور اور توڑ بھی انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا. اور ڈرو اس دن سے جس دن عمران خان صاحب نے انشاءاللہ کال دی حقیقی آزادی کے لیے, اس مہنگائی کے خاتمے کے لیے. پاکستان کی عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے ان چوروں, لٹیروں, نکموں, نوسر بازوں نے. زندگی آجیون ہے. گھر کا کچن چلاؤ تو بجلی کے بل اور سوئی گیس کے بل پورے نہیں ہوتے. سوئی گیس کے بل اور بجلی کے بل دو تو بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہوتی. یہ غریبوں کا اور مڈل کلاس کا نہیں, یہ رچ کلاس کی بھی یہی لائف بن چکی ہے. اب تو یہاں پر وہ الیٹ اور 2 نمبر گھنٹہ پہلے پریس کانفرنس کر رہی تھی رشیا جانے کے حوالے سے, باقی بہت سے ایشوز کے حوالے سے. آپ عمران خان کو چینج کریں ورنہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے. اس وزیر اعظم کو چینج کرنے کے حوالے سے خود ہی پالیسی بھی دے دی کہ جناب تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے,
تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے امریکہ سے. ناکامیاب ہوئی تو پھر امریکہ کے غیظ اور غضب سے آپ نہیں بچ سکیں گے. یہ میں نے آپ کو دیسی سٹائل میں جو ہے اس کا بتا دیا ہے. کیا یہ چیز نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو عمران خان سے لے کے فیاض چوہان جتنے پی ٹی آئی کے تیسرے چوتھے درجے کے کارکنان اور لیڈر ہیں سب کو آپ ٹونگ دیں. اگر یہ چیز تھی تو پھر جو کلپریٹس ہیں، جنہوں نے لوٹا گیری کر کے، جنہوں نے ہارس ٹریڈنگ کر کے، جنہوں نے ڈالرز کو استعمال کر کے، جنہوں نے پاکستان کے سیاسی اداروں کے پریمیسز کی عزت اور وقار کو تباہ کر کے یہ سارا کچھ کیا، پھر ان کو سزا دی جائے. بہت شکریہ. چوہان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج چودھری پرویز لائی صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ شاید وہ ملک سے باہر گئے ہیں اور لندن گئے ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نرمی کر رہے ہیں، کہیں کوئی ملاقات تو نہیں ہے، ان کا مقصد کیا ہے ملک سے باہر؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ اپنے جناب جو روٹین کا ان کا وہاں کا وزٹ ہے اس کے حوالے سے گئے ہیں. جی بھائی. جی رانا صاحب چہرہ دیکھا محسن بلال کا سونا چہرہ اپنا جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور مریم پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے حکومتی پروسیس چلاتی تھی، شہباز شریف سی ایم تھے تو حمزہ چلاتے تھے، اور پی ٹی آئی بڑی تنقید کرتی تھی بہت زیادہ. آپ کی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں. یہ بتا دیں کہ مونس لاہی کی کیا جسٹیفیکیشن ہے سی ایم ہاؤس میں بیٹھنا، ہر میٹنگ میں جانا اور ہدایات جاری کرنا؟ یعنی جو وہ کریں وہ کریکٹر ڈیلا، جو آپ کے جو اتحادی ہیں وہ کریں تو رام لیلا. اس پر کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکن سوشل میڈیا پر بڑا یہ سوال پوچھتے ہیں، اس لیے میں نے کر دیا. میرے ڈائلاگ میرے نہ لیجیے. اچھا جی سر، بات یہ ہے اس وقت بیگم صفدر، اچھا آج آپ حیران ہوں گے میں بیگم صفدر عوان نہیں کہہ رہا. مجھے نہ پاکستان کی سب سے رسپیکٹیبل اولاد علی ہماری قوم ہے عوان برادری، انہوں نے بڑا اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ مجھے میسج بھیجے، ملاقاتیں کی. خدا کا واسطہ ہے بدنام زمانہ افراد کے ساتھ نہ یہ لفظ نہ لگایا کریں. آپ بولتے ہیں ساری دنیا میں وائرل ہوتا ہے. تو آج کے بعد صرف بیگم صفدر میں انہیں کہہ رہا ہوں. تو بات یہ ہے بیگم صفدر ہوں جا کے جو ہے نا NRO 2 لے کے جو ہے نا فارغ ہوئی آج سے 4 دن پہلے. اس سے پہلے مجرمہ تھی، مجرمہ تو خیر ابھی بھی ہے، لیکن چلو سونے میں جواب دے رہا ہوں. سال ہو یار چھری تھلے. اچھا ابھی وہ مجرمہ کی حیثیت سے پچھلے 6 مہینے سے کیا کر رہی تھی؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگز کر رہی تھی، فیصلے کر رہی تھی، ڈیسیجنز دے رہی تھی، اوپر نیچے سارے معاملات کر رہی تھی. اور 100 ارب روپے کا یوتھ لون پروجیکٹ پچھلی دفعہ جب یہ آئے وہ MNA بھی نہیں تھی، MPA بھی نہیں تھی، اور کوئی کوالیفیکیشن بھی نہیں تھی. شروع میں کہا گیا جب نئی بنایا نا، ہم نے تنقید کرنا شروع کی، کہتے ہیں جی وہ PhD ہے جی. تھوڑی سی اور تنقید ہوئی، کہتے ہیں نہیں وہ PhD نہیں وہ MPhil ہے جی. پھر تھوڑی سی تنقید ہوئی، نہیں جی وہ MPhil نہیں وہ MA انگلش ہے جی. اینڈ میں جا کے پتا چلا MA پنجابی ہے، وہ بھی 2 نمبر طریقے نہ، جیسے میٹرک کی FSC کے نمبر، پھر آرمی میڈیکل کالج کے نمبر، وہ ساری ڈیٹیل ہمیں پتہ ہے. اگر وہ مجرم کی حیثیت سے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر فیصلے اور ڈیسیجنز دے رہی ہیں تو مونس الہی صاحب کو جناب MNA ہے، کیس MNA ہے، MNA ہے نا، ٹھیک ہے. ابھی ان کے ریزگنیشن قبول نہیں ہوا ابھی. وہ MNA کیا آپ کے جناب سیاسی انتظامی اداروں میں وہ نہیں جا سکتا ہے؟ وہ جا سکتے ہیں. 1988 میں مرکز اور صوبے کی لڑائی تھی. مسلم لیگ صوبے میں تھی اور یہ صوبے کی چیمپئن جماعت بنی ہوئی تھی. صوبے کے حقوق کے لیے بے نظیر سے لڑائی کر رہے تھے، حتیٰ کہ بینک آف پنجاب تک بنا لیا انہوں نے. اب یہ مرکز میں حکومت ہے تو اب یہ پنجاب سے لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ پنجاب کے سجن ہیں یا مرکز کے سجن ہیں، ان کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے جو وکٹمائزیشن ہوئی ہے پنجاب کے ساتھ، 146 ارب روپے نہیں دے رہے، گندم کی فراہمی کے حوالے سے پرابلم ہے، سیلاب کے حوالے سے جو کروڑوں اربوں ڈالر آئے ہیں، سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ جنوبی پنجاب ہے، اس کے حوالے سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. یہ ان کا چھوٹا دل اور دماغ ہے. چھوٹے شخص جو ہے نا وہ پھر ایکسپوز ہوتے ہیں. میں نے اس کا کمپیریزن آپ کے عمران خان صاحب کے ساتھ دیا کرونا کا. سب سے زیادہ فائنینشیل، فزیکل اور مانیٹری فنڈنگ وہ کرونا کے اندر سے ہوئی.
हालांकि हमारे मुखालिफ थे, सुबह से लेकर रात तक सईद गनी, शकील मेमन, नासिर शाह, मुराद शाह, सारे के सारे कोरोना में जो है ना सुबह स्टार्ट होते थे, रात तक इमरान खान साहब के खिलाफ दशनाम तराजी करते थे। लेकिन उनको फैसिलिटेट क्यों किया गया कि अवाम तो पाकिस्तान की है ना, तो ये चीज़ है। हाँ जी, इसके बाद एक खदशे का इजहार किया था, उन्होंने खदशा ये जाहिर किया था कि कुछ लोग जो हैं वो छुप कर मिल रहे हैं और उन लोगों के मुझे पता है, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता है। अब लंदन प्लान बन रहा है जिसके अंदर आपके पंजाब के वज़ीर आला पंजाब जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो भी जा रहे हैं, मरियम साहिबा भी जा रही हैं लंदन में। क्या है वहाँ पे कि इमरान खान साहब को फिर वो वही खदशा तो नहीं है जो उन्होंने पहले इजहार किया कि कुछ लोग छुप के मिल रहे हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जी, साहब बात की है कि जो जियो आप में बड़े घर हैं उनको गिरा के छोटे घर बनाने का जो है ये बताइए सबसे पहले कि ये जो जियो आप में घर बनाने वाला है इसका कोई टाइम फ्रेम है या जिस तरह गवर्नर हाउस की दीवारें गिराई गई हैं इसी तरह जियो की दीवारें गिराई जाएंगी? जनाब एक फैसला हो गया, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो जितना टाइम लगेगा बस वही होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।